مالک کے حضور بیٹھ کے جب علی سنو تو پھر کم از کم زبان تائید پہ اتنی بولے کہ علی کو پتا ہو کہ یہ سوچنے والے نہیں، یہ ماننے والے ہیں۔ پہلا جملہ فضائل کا مولا امیر المومنین کا، امیر المومنین کے فضائل کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ سخی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کے اللہ کی ولایت مشہور کرے، اسے علی کہتے ہیں۔ جس نے انگوٹھی حالت رکوع میں دی اور ولایت توحید کی مشہور کر دی، ولایت اللہ کی مشہور ہو گئی۔ خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی ولی ہے، خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، جیسا میں اللہ ولی ہوں ویسا ہی رسول ولی ہے، ویسا ہی علی ولی ہے۔ اب ولایت کے جتنے بھی ترجمے کرو، ولایت کا معنی تصرف کرو، ولایت کا معنی اقتدار کرو، ولایت کا معنی حاکمیت کرو، ولایت کا معنی اقتدار و حکومت کرو، لیکن خدا نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جیسا اقتدار اللہ کے پاس ہے ویسا رسول کے پاس ہے، ویسا ہی علی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ ممبر سے کہہ دیتے ہیں یہاں اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا، 3 ولایتوں کا ذکر نہیں کیا، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ جیسی ولایت اللہ کی ویسی رسول کی، جیسی رسول کی ویسی علی، ولایت ایک ہے۔ چھٹے شہنشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہم وہ ہیں، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھا اصل میں اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھا، کیونکہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ آج زمانہ ہم سے فضائل علی سنے، آج زمانہ ہم سے کمالات علی سنے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ میں امیر المومنین کے روبرو ہو کے کہتا ہوں کہ جو علی کو اللہ سمجھ بیٹھا، اس کا مطلب اس نے علی کو سمجھنے کا دعویٰ کر لیا۔ علی کہتے ہی اس حقیقت کو ہے جو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، علی کہتے ہی اس راز کو ہے جو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ کون کہتا ہے کہ میں علی کو پہچان چکا ہوں؟ اور جو بندہ کہتا ہے کہ شاید فضائل علی پڑھنے والے نشہری ہو جاتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں، میں زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تو نظر آیا نہیں، اللہ تو وجود میں ہے نہیں، اللہ کو تو تم نے چھوا نہیں، اللہ کو تو تم نے سنا نہیں، پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے؟ وہ کہتے دلیلیں بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ میں نے پوچھا کون سی دلیلیں ہیں؟ انہوں نے کہا سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی طلوع کر رہا ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی غروب کر رہا ہے، چاند چمک کے بتاتا ہے اسے کوئی چمکا رہا ہے، تارے دمک کے بتاتے ہیں انہیں کوئی دمکا رہا ہے، ہمارے چل کے بتاتی ہے انہیں کوئی چلا رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے انہیں کوئی مار رہا ہے۔ میں نجف میں بادشاہ کے روبرو کہہ رہا ہوں، جن دلیلوں نے تم سے اللہ پہچانا ہے ان میں کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا، ہمارے فرشتے چلاتے ہیں، ہمارے فرشتے برساتے ہیں، سورج کی تعداد فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، چاند کی تعداد فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی قیدی بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سینے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، علی کے موقع بیٹھے ہو، تمہارا ہاتھ اٹھے گا علی کے فضائل پہ تائید ہوگی۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبہ کے مالک سے سیکھی۔ امیر المومنین نے 21 رمضان کی شہادت ہے اور 19 رمضان کو جب ضربت لگی تو کیا کہا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی بولو سب کامیاب ہو گیا۔ شاعری یہ لفظ بدر میں جسنا تھا، قریب رہنا، احد میں
سجدہ تھا کہ آپ کہتے احد فتح کیا، علی کامیاب ہو گیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، علی کامیاب ہو گیا، خندق میں کل ایمان بنا، علی کامیاب ہو گیا، ہجرت کے بستر پہ سویا، علی کامیاب ہو گیا، نقطہ پائے بسم اللہ بنا، علی کامیاب ہو گیا۔ یا علی تو نے ساری زندگی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، ادھر سر پہ قاتل نے ضرب ماری، تو نے کہا علی کامیاب ہو گیا۔ یا علی سر پہ ضرب سے تیری کامیابی کی علامت کیا بنتی ہے؟ اب جو علی کے نوکر بیٹھے علی کے روبرو دائی دینے میں لگا ہو، علی نے دشمن کو کسی بھی میدان میں خود پہ حملہ نہیں کرنے دیا۔ جو تلوار 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں علی کے سر پہ لگی تھی، علی نے قاتل کو بدر پہ حملہ نہیں کرنے دیا، احد میں حملہ نہیں کرنے دیا، خیبر میں حملہ نہیں کرنے دیا۔ اگر علی جنگے میدان میں لڑتا لڑتا قتل ہو جاتا، آج مورخ لکھ دیتا علی میدان میں مارا گیا، علی جنگ میں مارا گیا، علی زخم کے ساتھ مارا گیا۔ علی نے سر سجدے میں رکھا، علی نے قاتل کو اشارہ کر دیا کہ اب تلوار چلا دے، کیونکہ علی کا سر سجدے میں تھا۔ علی نے فرمایا اب جب قیامت تک کے لیے میرا دشمن بھی میری شہادت پڑھے گا، وہ کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، میں نے اللہ بچا لیا، علی کامیاب۔ میں دلیل ہے کہ ہمارا لا الہ پہ ایمان مکمل ہے۔ بندہ پڑھے لا الہ، معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے تو اللہ لا الہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ یقین ہے جملے پہ؟ معصوم کا اگلا جملہ سن، معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ نہ پڑھے تو اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہاں تک سارے بندوں نے ہاں کہنا تھا، اگلی سطر میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کام چلتا ہے۔ معصوم نے کہا بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اللہ لا الہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے، اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میرے شہنشاہ فرماتے بندہ پڑھے علی اور ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی اور ولی اللہ بھی واپس۔ تبرہ شرط ہے مذہب جعفریہ کی۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، کوئی باریک ذہن ہو جو جملے کو سمجھے۔ دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ نہیں، مجھے بتائی چاہیے تھی، مجھے ماتمیوں کے ہاتھ کی زیارت چاہیے تھی۔ دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمیں نصیری نہ کہو، ہمیں غالی نہ کہو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو، تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ علی اس میں الہی کا نام۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ علی اور ولی اللہ صرف اقرار کا نام ہے، ولایت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ سلمان محمدی سے آگے ایک شخص نے کہا تھا سلمان کاش تو بھی حکومت کو مان لیتا، بوڑھا صحابی تھا، زیادہ دیر نبی کے ساتھ گزاری تھی، تمہیں تمہاری بزرگی کی بنیاد پہ کسی بہتر ملک کی گورنری مل سکتی تھی، کیا فائدہ ہوا علی کو ماننے کا؟ سارا دن علی کے دروازے پہ لیٹا رہتا ہے، سارا دن علی کے دروازے پہ گرا رہتا ہے، مان لیتا حکومت کو، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی گورنری،
یا علی مجھے طاقت دینا، یہ جملہ میں پڑھوں نا تیرے نوکروں کے سینے کے اندر رکھ کے آ جاؤ۔ سلمان محمدی سے جب اس بندے نے کہا اگر حکومت کی بیعت کر لیتا تجھے عہدہ مل جانا تھا، تجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سلمان نے کہا ولایت علی کا چھوٹا سا فائدہ بتاؤ۔ سلمان جب چاہے آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اتار سکتا۔ چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ بتاؤ۔ جب چاہوں آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اپنی زیارت کے لیے اتار سکتا ہوں، سمندر کے جانوروں کو کنارے پہ بلا سکتا ہوں۔ اس نے کہکا مار کے کہا یہی تو تم علی کے نوکروں کی بات ہے، دعویٰ کرتے ہو کرتے کچھ نہیں ہو۔ اتنا کہنے کا سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک پرندوں کا غول سلمان کے سر پہ آیا۔ سلمان کا دیکھ نہیں رہے علی کا محب جھٹلایا جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا پرندے زمین پہ گر گر کے کہنے لگے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب پوچھا گیا تھا تو نے علی کو مانا اور علی کی ولایت میں تجھے کیا فائدہ دیا؟ حضرت ابو ذر غفاری سارا دن ہاتھ میں عصا پکڑ کے دربار میں جا کے حکومتوں سے حساب لیتے تھے۔ ہسٹری ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری خلافت کے دربار میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ میں عصا ہوتا، بتاؤ فلاں ملک سے جو بیت المال آیا تھا کدھر ہے؟ جو یوں بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نا اسے پھر منکر وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ابو ذر کی جلا وطنی کی وجہ کیا تھی؟ حاکم کے سامنے جا کے حساب مانگتے، میرے فلاں گورنر نے بیت المال میں سے مال کھایا۔ حکومتیں پریشان ہو گئی کیونکہ ابو ذر کی بات کو جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ نبی زندگی میں کہہ گیا تھا ابو ذر جتنا سچا کوئی نہیں ہے۔ رسول حدیث کہہ گئے کہ ابو ذر وہ سچا ہے، اس سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ دے دیا، زمین نے اس سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ تب رسول اس کی صداقت میں مہر لگا گئے تھے اور وہ خلافتوں کے دربار میں حکومتوں سے حساب مانگتے تھے۔ حکومت پریشان ہوئی۔ ایک دن حاکم نے رات کی طریقے میں ہماری اشرفیوں کی تھیلی دے کے سپاہیوں کو ابو ذر کے دروازے میں بھیجا۔ انہوں نے جا کے مرزی ابو ذر کے دروازے پہ دستک دی، سرکار حضرت ابو ذر باہر آئے۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر کے قدموں پہ رکھی۔ ابو ذر نے یہ کیا ہے؟ حاکم نے بھیجا ہے، صحابی ہے نا اپنا حصہ رکھ لے۔ سوچ رہے تھے کہ شاید اسے بھی دولت دیں گے، یہ صبح سوال کرنا چھوڑ دے گا، زندگی قربان کروں ابو ذر تیری چوٹی کی نوک پہ۔ حضرت ابو ذر نے درہم و دیناروں اشرفیوں کی تھیلی کو ٹھوکر مار کے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا ہے۔ مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بادشاہ کا لفظ بادشاہ کے سامنے پڑھنے لگا۔ علی فرماتے مجھے اپنے محب پہ اتنا ناز ہے کہ میں علی خود اپنی تلوار کی نوک اپنے محب کے ناک پہ رکھ کے کہوں مجھے میری محبت واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ چورا سمجھا ہی نہیں رہے، قربان ہو جاؤ علی کی محبت میں۔ میرے شہنشاہ فرمانے اگر میں خود چاہوں اور اپنے محب کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھ کے مجھے میری محبت واپس، وہ پھر بھی واپس۔ اور مولا فرماتے اگر میں اپنے دشمن کو دنیا سجا کے بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ پیسے نہ کیا کرو، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے۔ میں مالک روح مولا کا فرمانا مولا فرماتے ہیں دشمن کی ناک پہ تلوار رکھ کے، اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہو محبت واپس کر۔ میں کہوں وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ دشمن کو دنیا کی سزا کے بھی دے وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگلی سطر میں روک رہا ہوں
کہ مجھے وہ ظرف مل جائے جو اس قابل ہو کہ میں شہنشاہ کا جملہ اس کے روبرو پڑھوں. اس نے کہا مولا اتنا ناز ہے آپ کو اپنے شیعوں پہ؟ علی فرماتے خلق شیعتنا بفاضل طینتنا، میرے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کی فاضل طینت سے ہوئی ہے. نہیں ابھی میں نے فرمان پورا نہیں پڑھا، فرمان پورا نہیں پڑھا. ابھی تمہارے بدن سے روحیں نکلیں گی اور علی کے گنبد کا طواف کریں گی. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کی، ہمارے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کے فاضل طینت سے ہوئی. وَمَعْجُونَ بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے. لفظ آیا ہے معجن کا، معجون کرنا، معجون کرنا، معجون کرنے کا لفظ آیا ہے. کاش کوئی مجمع میں حکیم بیٹھا ہو وہ مجھے بتائے جب کسی چیز، دو چیزوں کا معجون بنا دیا جائے تو ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی. اگر کوئی گلقند کا معجون بنائے تو اسے کہے قند علیحدہ کر، گل علیحدہ کر، وہ کہے گا پہلے علیحدہ ہو سکتا تھا، اب معجون بن گیا ہے، اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. علی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے. یہ مر سکتے ہیں علی کو چھوڑ. ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کر پوچھ رہا، اس نے کہا کیا یہ حدیث حق ہے آپ کے نانا کی کہ آپ کے نانا نے کہا تھا کہ علی جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا؟ 8ویں شہنشاہ نے فرمایا حق ہے، یہ حدیث میرے نانا مصطفیٰ کی ہے کہ میرا دادا علی جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا. بالکل خاموش نہ، مجھے تنہا نہ چھوڑ. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ مناظرہ ہو رہا تھا. 8ویں شہنشاہ نے فرمایا اچھا کیا تو اس حدیث کو مانتا ہے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ حدیث سنی ہے. تو فرمایا جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئی. نہیں کہاں گیا وہ بندے تو سن رہے تھے ابھی. جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئی کہ کیونکہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا جنت اور جہنم کے درمیان عرافہ نامہ ٹیلے پہ علی کو کھڑا کرے گا. وہاں پر علی ایک ایک عمل دے کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کریں گے. علی اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہو کے کہیں گے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. خلقت میں ہے ہمارے علی کی ولایت. ہمارے بدن اور روح کا رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن ہمارے خمیر سے کوئی علی واپس نہیں لے سکتا. بڑھا صحابی ہے مولا امیر المومنین کا عبداللہ ابن مسعود، اپنے دربار میں کھڑے ہو کے معاویہ نے اسے چھڑیوں کے ساتھ مروایا اور زخمی کر کے گروا کے کہنے لگا بتا میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا. علی کا صحابی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جیسے بارہویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا. یہ اقتدار چند روزہ ہے، یہ سختیاں چند روزہ ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو جہاں مجلس کا نام ہوتا ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جاؤ جا کے ہسٹری پڑھو، بنی امیہ کا ظلم دیکھو، بنی عباس کا ظلم دیکھو. یہ شیعت ہم تک پھولوں کی سیج سے نہیں پہنچی، تلوار کی دھار سے گزر کے آئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیارت امام حسین کے لیے آپ نے گھر سے اٹھے اور اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور ویزا لگوایا اور آپ اتر گئے نجف اور بغداد ایئرپورٹ پہ. اذن حسین پہلے طلوع ہوتا ہے. کاش کاش شیعہ زیارت حسین کی فضیلت سے
زیارت کی فضیلت بہت بعد میں، کاش زائر کی فضیلت سمجھ۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، اس نے پابندی لگائی ہے، کافر نہیں آ سکتے۔ قریب بیٹھے ہو تم بولو، قرآن کا حکم ہے کہ حدود حرم میں کافر گناہگار تڑپ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، مسجد بھی نہیں آنے دیتی، کعبہ بھی نہیں آنے دیتا۔ کھل گیا کربلا میں حسین کے کرم کا دروازہ۔ مکہ میں خدا کا گھر ہے، لیکن خدا نے مکہ اپنے گھر حج میں بلانے کے لیے بھی شرط رکھی ہے، صاحب استطاعت ہو تو آنا۔ سر نے مجھے زبان چاہیے، صاحب استطاعت ہو تو پھر آنا، مخلوص ہو نہ آنا، غریب ہو، کوئی ذمہ داری سر پہ ہے، ہاں سارے امور سر انجام دے چکے ہو اور اب تمہارے پاس اتنا مال ہے، اب آ جاؤ۔ امیر تیار ہو کہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، غریب غربت کی شرمندگی میں سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ خدا نے استطاعت والوں کو بلا لیا، مقروض کہاں جائیں گے، غریب کہاں جائیں گے؟ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ تو قرض لے کے آ، تیرے گھر جانے سے پہلے واپس حسین کرے گا۔ خدا نے کہا میرے گھر آنا تو شرطیں ہیں، تو جتنا مرضی امیر ہے، لیکن جو ہی میرے شہر میں پہنچے کوئی قیمتی لباس نہ پہننا، احرام باندھ، سر مٹوا۔ اب اگر احرام پہن چکا ہے تو اب بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ آئینہ نہ دیکھنا، خوشبو نہ لگانا، دن کا نہ توڑنا، کسی کا مال نہ کھانا۔ میرے مالک سب کچھ کر بیٹھے، سہما ہوا حاجی اللہ کے گھر کی طرف چلا، خدا کا بھی قریب نہ ہونا، ان پہاڑیوں میں دوڑ۔ میرے مالک دوڑ چکا، عرفات میں جا کے ایک رات گزار، میرے اللہ گزار جا، مزدلفہ میں جا، منع میں جا، جانور ذبح کر، میرے گھر کے پورے 7 چکر کاٹنا، آنکھیں پابند، زبان پابند، لباس ایک سے بڑھ کے ایک عبادت، ایک مشقت سے بڑھ کے ایک مشقت۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد حاجی نے اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے مالک تو نے گھر سے بلایا ہے، اتنے دن ہو گئے میں تیرے امر میں چل رہا ہوں، اب بتا میرا حج قبول ہو گیا؟ خدا نے کہا ابھی بھی نہیں پتا قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو صرف کربلا آنے کی نیت کر، قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کروں گا۔ خوش نصیبی سے آ گئے، خوش نصیبی سے آ گئے، خوش قسمتی سے آ گئے۔ بس قتل حسین کے محرکات پڑھ رہا تھا، لیکن کیونکہ بات اس نوعیت کی آ گئی تو مجھے یہ جملے کہنے پڑے۔ ظالم ترین بادشاہ تھا متوکل، خدا اس پہ لانا۔ متوکل نے شرط لگا دی کہ میں عباسی ہونے کی حیثیت سے میں زیارت حسین کا کروں، میں دیکھتا ہوں کہ اب کون قبر حسین کی زیارت کرتا۔ فرات کا پانی چھوڑا گیا، ہل چلائے گئے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ظاہر پھر بھی آ رہے۔ اس نے کہا حکومت کی طرف سے اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی زیارت کے لیے جائے،
اتنی مہنگی کر دو حسین کی زیارت، کوئی حسین کی زیارت کا سوچے بھی نہ. سرکاری حکم نامہ پاس ہوا، صبح منادی ہو گئی، زیارت مہنگی ہو گئی ہے. متوکل نے صبح دربار سجایا اور تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا اب دیکھوں گا کون جاتا ہے حسین کی طرف. اب نجف میں بیٹھ کے جملہ سننا، اگلی صبح متوکل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی. نہیں مجھے ظاہر کہا چاہیے تھا جسے حسین نے عزت دے کے بلایا. سب سے غریب عورت سب سے پہلے شاید صاحب سب سے پہلے حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. کہنے کا ٹیکس لگ گیا ہے، پہلے زیارت سستی تھی. اسے کہا ہاں پتہ چلا. اس کا تیرے پاس قیمت ہے. اس نے فوراً اپنی چادر کے پلو کو کھولا، دینار نکال کے اس کے سامنے. کہنے لگا تو میرے شہر کی سب سے غریب عورت ہے، تیرے پاس کہاں سے ہے؟ کہتی کل جب تیرا منادی ندا دے رہا تھا تو میں روتی روتی تکیے میں سر رکھ کے حسین سے باتیں کر رہی تھی کہ اب تو تیرے شہر نہیں آ سکوں گی، رات کو خواب میں ہے، صبح تیرا بندوبست ہو جائے گا. جس نے بلایا تھا اسی نے بھیج بھی دیا. یہ پکڑ دینا، جانے دے. ابھی ضعیفہ یہ کہہ رہی تھی، سپاہیوں نے کہا اب کیا کرے گا؟ حسین تو نوکروں کو دے رہا ہے. کیا کہ رکو دیکھتے ہیں حسین کہاں تک اپنے نوکروں کو بچائے گا. اس سے اگلا حکم باز کرو جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے، اپنا ہاتھ کٹوائے کربلا جائے. جو گھنٹی گھڑیال ہوتے تھے جو کسی کے آنے کی صدا ہوتی، صبح وہ پھر بنا خود بیٹھ رہے. اس نے کہا کون آئے گا؟ جب دروازہ کھولا تو وہی بری عورت اپنا دایاں بازو سے سب سر پہ رکھ. اب جملہ میں پڑھ دوں گا اور کون سمجھے گا. متوکل کے دربار میں کھڑی ہو گئی، میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے. میں نے سنا زیارت سستی کر دی، اب تو قیمت نہیں لیتا، پیسے نہیں لے گا. بازو کہنے لگا کٹواؤں گا. کہنے لگا ہاں کٹوانے آئی. تو کہنے لگا پھر سر پہ کیوں رکھا ہے؟ جملہ سن لینا اور سمجھ لینا. جب کہا کہ یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے، کہتے اس لیے کہ اب یہ حسین کا ہو گیا ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے، میرے پاس اس سر مجھ سے اونچی جگہ کوئی نہیں. سر سے اونچی جگہ ہوتی میں وہاں رکھتی. چلتی کاٹ حسین کو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے. دربار میں پھر لوگوں نے کہا کہ ظلم آزمائے گا. بڑھیا بازو کٹوا رہی ہے. جیسے کہ لے بڑھیا تو عشق آزما، میں ظلم آزماتا ہوں. پھر ایک بازو نہیں، میں ابھی حکم دیتا ہوں جو کربلا جائے گا میں دونوں بازو کاٹوں گا. دونوں آگے کر کے جلدی کر، میرے جانے میں دیر ہو رہی ہے. کہنے لگا چل کے ہی جانا چاہتی ہے نا؟ میں صرف دونوں بازو نہیں، میں دونوں پاؤں بھی کاٹوں گا. کہنے لگا جلدی کاٹ، مجھے حسین بلا رہا ہے. اس نے ہاتھ بھی کٹوا دیے، اس نے پاؤں بھی کٹوا دیے. خود چلا گیا، مینار پہ کھڑا ہو گیا، اپنے دربار کے مینار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اونچائی سے بڑھیا کو زمین پہ پھینکو، گر جائے گی بڑھیا چوک میں. پھر دنیا قیامت تک عبرت کا نشان سمجھے گی. کوئی بھی حسین کی زیارت کر کے نہیں جائے گا. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، لہو سے لت پت علی کی محب حسین کی ضائع عاشقہ کو جب بازار میں پھینکنا چاہا، ایک تیز گھوڑا سوار آیا. اس نے گرنے سے پہلے صحیفہ کو ہاتھوں میں اٹھایا. صحیفہ نے متوکل کی طرف دیکھا، تیرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آئے. جن سے ملنے کی تمنا، یوں نہ سمجھو کہ یہ زیارت آسان ہے. ماؤں نے آنکھوں کے سامنے بیٹے ذبح کرنا، بچوں نے آنکھوں کے سامنے ماں باپ قتل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا کہ میرے شیعوں کا خبیر میری چھاؤنی تھی. یہ میری پوری کوشش تھی کہ میں ایک مجلس مکمل آپ کو کوفہ کے حالات و واقعات میں سناؤں. انشاءاللہ کل سے یہی ہماری مجالس ٹھیک 10 بجے مقارب العباس ہوٹل شاہراہ بغداد
شہر بغداد، وہاں پر اسی طرح بازار میں منعقد ہوگی۔ 5 سے لے کے شب عاشور تک بادشاہ حسین کو فرصت دیں گے۔ شام غریمہ کی مجلس رات 10 یا 11 بجے کے قریب خیمہ گاہ میں علی کی بیٹیوں کا لٹنا پڑھا جائے گا۔ کوشش کیجئے گا اسی طرح باجماعت کربلا کی مجالس میں شرکت ہو تاکہ مل کے ہم پرسہ دیں۔ کوفہ مختلف تہذیبوں کا ملک تھا، مختلف تہذیبوں کے لوگ کوفہ شہر میں آباد ہو گئے۔ امیر المومنین نے اپنا پایہ تخت وہاں رکھا۔ جب علی کی حکومت قائم ہو گئی، مرکزیت بن گئی، مولا امیر المومنین نے خط لکھا اپنے بیٹے حسن کو، حسن اب کوفہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، کوفہ میں علی کے چاہنے والوں کی کثرت ہے، میں تمہیں خط لکھ کے کہہ رہا ہوں بہنیں لے کے کوفہ آ جاؤ۔ اگلی صدر سنو گے، علی فرماتے ہیں حسن جب میری بیٹیاں سفر کے لیے آمادہ ہو جائیں تو رسول کی ذاتی اونٹنی قصوہ جو آج بھی ہمارے گھر پہ ہے، جب رسول نے علی کا گھر بنایا تھا جو مسجد کے ساتھ مولا علی کا مدینے والا گھر تھا، تو رسالت امام نے حکماً کہا تھا علی اپنے گھر کا دروازہ اتنا اونچا رکھنا کہ ایک اونٹ گزر چکے۔ مولا امیر المومنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہاشمی جانور صحن میں نہیں باندھتے، ہاشمی جانور گھروں سے باہر باندھتے ہیں۔ فرمایا کوئی وقت آئے گا ہمیں اونٹ صحن میں لے کے جانے پڑیں گے۔ مولا امیر المومنین نے کہا اونٹ جب سفر کا ارادہ ہو اس سے 3 دن پہلے گھر لے کے جانا، میری بیٹی کو اونٹ پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، عالیہ نے اونٹ کا سفر کرنا ہے، اسے اونٹ کی سواری کی عادی ہونے دینا۔ ادھر سے علی کی بیٹیاں مدینہ سے چل پڑی، امیر المومنین نوکروں کو ساتھ لے کے کوفہ کے باہر آ گئے۔ بھائیوں کے جھرمٹ میں آ رہی تھی شہزادی کوفہ میں، جو ہی دور سے قافلے کو آتے دیکھا امیر المومنین نے نوکروں کو واپس کیا۔ اس دن مناتی ہوئی تھی کوفہ میں کہ آج کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہیں آ سکتا کیونکہ آج امیر المومنین کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ امیر المومنین کوفے کے باہر کھڑے تھے، جو ہی شہزادی کا محمل امیر المومنین کے قریب آیا، علی چلتے چلتے محمل کے قریب گئے، علی نے انما یرید اللہ پر کے محمل کے پردے کو ہٹایا، شہزادی پردے کے میں ایٹھی ہوئی تھی، قرآن کی آیت کبرى بن کے امیر المومنین کی آواز ہے السلام علیکہ یا بنتی، اے میری بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو، آواز ہے بابا تجھ پہ بیٹی کا بھی سلام ہو۔ علی کی آواز ہے زینب مدینہ سے کوفہ سفر زیادہ تھا، آپ تھک تو نہیں گئی؟ رو کے کہتی کیسے تھکتی، حسن ساتھ تھا، حسین ساتھ تھا، میرے بھائی ساتھ تھے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں سفر میں نہیں تھکتی۔ امیر المومنین نے ایک دفعہ کوفے میں دائیں دیکھا، ایک دفعہ کوفے میں بائیں دیکھا، علی نے کانپتے ہوئے ہاتھ محمل کے اندر کیے، آواز ہے علیہ علیہ یا بنتی، زینب تھوڑا اپنا چہرہ میرے قریب کر۔ بی بی نے کانپتے ہوئے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا، جو زندگی میں اتنا قریب بابے کے کبھی نہیں آئی تھی۔ امیر المومنین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عالیہ کی آنکھوں سے عالیہ کی چادر کو ہٹایا، شرم کی ملکہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ علی کی آواز ہے زینب ایک بار آنکھیں کھول، رو کے کہتی بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے، رو کے کہا زینب ایک بار آنکھیں کھول۔ بابے کا حکم سمجھ کے علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی، آواز آئی عالیہ ایک بار اپنا سر محمل کے قریب لا۔ علی نے پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہیں۔ رو کے کہتی بازار دکھانے حسن کو دکھا، گلیاں دکھانے حسین کو دکھا، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں نے کوئی دوبارہ کوفے آنا ہے۔ آواز آئی ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی کوفے آئے۔ مدینہ سے زخمی ماں کا جنازہ دیکھ کے آئی تھی، کوفہ میں باپ کی لاش دیکھنی پڑی، مدینہ میں ماں کی میت کو دیکھا، کوفہ میں بابے کے جنازے کو دیکھا۔ یہی کوفہ تھا جس میں
شیعہ نے معاویہ نے حسین کو شیعہ نے علی بن کے خط لکھے، چاہتے تھے کہ حسین کو کسی طرح کوفہ بلائے۔ یہ قریب کربلا کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو سفیر حسین کے ساتھ کیا۔ مولا امام حسین نے عقیل کے بیٹے مسلم کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ آئے، پہلی پناہ مختار سقفی کے گھر لی، اس کے بعد حانی بن عروہ کے گھر رہے۔ حانی کی شہادت کے بعد جب لوگ مسلم کی بیعت سے نکل گئے، 18,000 وہ لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین ابن علی کی بیعت کی تھی، جب انہوں نے انکار کر دیا، فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد آدھی تھی، مغربین کی نماز پڑھا کے جب مسلم نے پیچھے دیکھا صرف 2 بیٹے تھے، یہاں اکیلے جناب مسلم تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جناب مسلم کے بیٹے مسلم کے ساتھ شہید نہیں ہوئے۔ جب واقعہ کربلا ہوا یہ دونوں بچے قید میں تھے۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد انہیں قتل کیا گیا تھا۔ 1 سال یہ مسلسل قید خانے میں رہے تھے۔ جناب مسلم نے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، کوفہ کی گلیوں میں مسلم چل رہے تھے، کوفہ کے لوگوں نے دروازے بند کر دیے۔ مسلم نے قاضی شریح کے گھر اپنے بچوں کو مہمان بنایا، خود مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اتنا پھرتے رہے۔ رات ڈھلتی گئی، آخری گلی میں گئے جو آگے سے بند تھی، وہاں جا کے مسلم بن عقیل نے دیگ لگائی، سر سے امامہ اتارا، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے جو دیوار سے دیگ لگا کے غربت کی حالت میں بیٹھا ہے۔ یہ آواز دے کے کہنے لگے مسافر اپنے گھر چلا جا، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، نیا گورنر آ گیا ہے، ابن زیاد بڑا سخت ہے، وہ حسین کے سفیر کو اس کے سپاہی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اے مسافر اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے قبضہ تلوار سے سر نہ اٹھایا، قبضہ تلوار پہ سر ہے، اور دیکھ کے کہتے جس کا گھر کوئی نہ ہو، مستور دے کے کہتے مسجد میں جا کے سو جا۔ مسلم دے کے کہتے جسے مسجد میں رہنے کوئی نہ دے، کہنے لگے پھر میرا دروازہ چھوڑ، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مسلم بن عقیل نے دیوار کا سہارا لیا، اٹھتے ہوئے منہ سے نکل گیا یا سیدہ زہرا۔ زہرا کی علف ختم نہیں ہوئی تھی، یا روتی ہوئی دعا نے دروازہ کھول دیا۔ مسلم بن عقیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کس کا نام لیا ہے؟ رو کے کہنے لگا تو اس کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اسی کی اولاد کی تو کنیز ہو۔ آواز ہے جس سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے ہو۔ مسلم کا نام آنا تھا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دی، اسی زہرا کا واسطہ بطول کو میری شکایت نہ کرنا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا دستور ہے کہ ہم شہادتوں کا آغاز حسین کے سفیر کی شہادت سے کرتے ہیں۔ آج پڑھنے لگا ہوں میں علی کے سامنے مسلم بن عقیل کی کربلا کی پہلی شہادت۔ رو کے دعا کی آواز ہے بی بی سے میری شکایت نہ کرنا۔ جب مسلم کی آواز ہے میں تیری جنت کا ضامن، کہنے کہ تجھے اسی سیدہ کا واسطہ یا تو تعارف نہ کرواتا، اگر کروا دیا ہے تو اب دروازہ نہ چھوڑ، میرے گھر مہمان بن جا۔ جب مسلم دیکھ رہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے اوپر مصیبت آئے، رو کے کہنے لگی چند لمحوں کی مصیبت کو دیکھو، قیامت والے دن بطول کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی کہ تیری اولاد گلیوں میں روتی رہی اور نہ بستر پہ آرام کرتی رہی۔ اسے کہتے ہیں وفا کرنا۔ کوفے نے بے وفائی کی، آج سب پہ لعنت ہو رہی۔ ایک عورت نے وفا کی، آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس گواہ کا نام لیا جاتا ہے، اس مزدور کو سلام کیا جاتا ہے۔ گھر لے کے آئی، ایک کمرہ خالی کیا، جگہ مناسب نہیں مل رہی تھی جہاں عقیل کے بیٹے کو بٹھائے۔ جب مسلم کی آواز ہے میرے لیے بستر نہ لگانا، ہم ہاشمی رات عبادت میں گزارتے ہیں، مجھے ایک مسلح دے۔ مسلح عبادت بچھایا، مناجات الہیہ میں مصروف ہو گئے۔ جناب مسلم دروازے میں بیٹھ گئی، تباہ کبھی کبھی منہ مدینے کی طرف کرتی، رو کے کہتی بی بی فاطمہ تیری اولاد اتنی غریب ہو گئی، بی بی تیرے بیٹے گلیوں میں رو رہے ہیں، بی بی تیرے بابے کے جانے کے بعد تیری امت بڑی
تباہ قسمت کا ماتم کر رہی تھی، یا اسی کے بیٹے نے مخبری کی، دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا، شور کا سننا تھا۔ جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی، مسلم صحن میں آئے، تباہ سامنے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی مولا باہر نہ جانا، وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے، وہ سپاہیوں کا رش ہے تو اکیلا ہے۔ جناب مسلم دیکھے کہ لگے تو نے منت کی، واسطہ دیا زہرا کا، میں تیرے گھر مہمان بن گیا، اب میرا رستہ نہ روک، مجھے ایک بار باہر جانے دے۔ دیکھ لگی مولا باہر جائے گا تو باہر موت ہے، آواز آئی ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھے لگی مولا جو بھی مصیبت آئی میں برداشت کروں گی، لیکن مولا تو گھر سے باہر نہ جانا۔ جب مسلم دیکھ لے اگر میں گھر سے باہر نہ گیا، یہ سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے، دیکھ لگی آتے ہیں آ جائیں، میں قتل ہوتی ہوں ہو جاؤ۔ مسلم دیکھ لے خاموش رہے، ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی، میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں اور غیر سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائے۔ آج کوفے میں پوچھو مسلم سے، مولا تو نے مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے، شام غریبہ شمع کھولے عالیہ کے خیمے میں جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کو اجرکم اللہ اجرکم، کوشش کرنا ماتم کا حق ادا۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ظاہر زیارت میں سارا دن روتے ہیں، بار بار روتے ہیں، لیکن کوشش کرنا صف میں بیٹھی ہے حسین کی ماں، سامنے ہے علی کا روزہ، میں اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس کو کوفے میں کوئی رویا نہیں تھا۔ آج ہر کوئی اتنا روئے کہ یقین ہو جائے کہ مسلم بے وطن کو رونے کے لیے وطن چھوڑ کے آئے ہیں۔ جناب مسلم بازار میں گئے، علی کے شیر نے ایسا حملہ کیا، فوجوں نے کوفے کی گلیاں خالی کرنی شروع کی، کوفے کی گلیاں خالی اور اکیلے جناب مسلم سربار سر سے اڑے، کوفے کی گلیوں میں بول رہے ہیں وہ تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، تم نے ہمارے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے۔ مسلم کوفہ کی گلیوں میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح بار بار ابن زیاد سے سپاہی دستے مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا ایک ہاشمی کے لیے اتنی فوج، انہوں نے کہا ہم نہیں، عقیل کا بیٹا ہے، لہو ہے ابو طالب کا۔ اس نے کہا پھر ہاشمی تلوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک گلی میں گڑھا کھودا، اس کے اوپر خس و خاشاک اور تنکے رکھے، چاروں طرف سے حسین کے سفیر کو گھیرا، گھیر کے اس گلی کے اندر لے کے گئے۔ مسلم اگلے ہاتھ سے وار کرتا ہوا الٹے قدم جا رہے تھے، یا اسی گھڑے کے اوپر مسلم کا پاؤں آیا۔ اب ماتم کا حق ادا کر دینا، اگر رو نہ سکو تو ہائے علی کے روزے کی طرف دیکھ کے ضرور کہہ دینا۔ ادھر مسلم گھڑے کے اندر آئے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کمینہ گھر سے گرم پانی لے کے آیا، کسی نے پتھر مارے۔ اکیلا مسلم گھڑے میں کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا۔ آئے مسلم کی صدا دو، اس غم کے رونے والا زندگی میں سوائے حسین کے کسی کو نہ رونے دینے جو پرس آئے ہو۔ اکیلے مسلم زخمی مسلم کو گڈھے سے نکالا، انہوں نے ہاتھوں میں رسی، پاؤں میں رسی، میرا بادشاہ علی مجھے معاف کر دینا۔ جناب مسلم کی حالت کیا ہے؟ ابرو کٹا ہوا ہے، ہونٹ کٹ چکا ہے، دانت زخمی ہے، چہرے پہ نیزوں کے نشان، سینے پہ نیزوں کے نشان، تیروں کے سوراخ، سر سے لے کے پاؤں تک لہو ہی لہو، زخم ہی زخم، مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، مسلم کے پاؤں میں رسیاں۔ جب یہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کو لے کے چلے، لیکن مسلم کے چہرے پہ روک تھا، مسلم اپنی آنکھوں کا لہو صاف کرتے تھے،
چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا، زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی. خوف اتنا تھا کوفے والوں کو، جہاں سے مسلم گزرتا مسلم کسی کو دھکا دیتا، کسی کو آنکھوں کے ذریعے سے دھتکارتا. لوگ مسلم کو رستہ دے رہے تھے. ایک بوڑھا ابن زیاد کا سپاہی کوفے کے دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے جاتا ہوا مسلم دیکھا، اس نے مسلم کا رعب دیکھا، اس نے ہٹتی ہوئی فوج دیکھی. دیکھ کے کہنے لگا اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں ہاشمی، اسے کہتے ہیں بہادری. والی کے بیٹو، ابو طالب کے پوتو، یہ ہوتی ہے عربوں کی جرأت، یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت. یہ مسلم کو مرحبا کہہ رہا تھا. یہ بوڑھا اسی دروازے پہ کھڑا تھا. یا چند مہینوں بعد اسی کوفے کے دروازے سے حسین کا سجاد گزرا. اس کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی. کوئی سجاد کو دائیں کھینچ رہا تھا، کوئی بائیں کھینچ رہا تھا. یہ بوڑھا سپاہی قریب گیا، اس نے سجاد کا ڈانڈا ہلایا، ہلا کے کہنے لگا ہے تھوڑے دن پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، کوئی اس کے رستے میں نہیں آ رہا تھا، لوگ اسے رستہ دے رہے تھے. تو حسین کا بیٹا ہے، تو گردن جھکا کے کیوں چل رہا ہے؟ آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں. ماتم کرو جو ظاہر ہونے کے لیے آئے. مرحبا یا حسین. زخمی حالت میں جناب مسلم کو دربار میں لے کے گئے. میں پوری شہادت پڑھوں گا، پوری شہادت سننا، قربت سننا عقیل کے بیٹے. جب زخمی حالت میں دربار میں لے کے گئے، خدا اس پہ لعنت کرے ابن زیاد، یہ تخت پہ بیٹھا تھا. اس نے مسلم کو اس زخمی حالت میں دیکھا. اس کمینے نے کہہ کا مارا، کہ لگا تو آیا تھا حسین کی بیعت لینے، سنا ہے حسین تجھ سے بڑا پیار کرتا. یہ کہہ کے یہ سیڑھیاں اترا. کاش میرا اللہ مجھے موت دے دیتا میں جملہ نہ پڑھتا. میں ان ماتمیوں کو مولا علی کے سامنے وہ جملہ کیسے سناؤں. اس نے قریب آ کے مسلم کو کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز ہے مارا امیر سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. اس بے غیرت نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. حسین جہاں مقام پہ پہنچے تھے، حسین نے وہیں پہ گھوڑے کو روک لیا. حسین کی آواز آئی مسلم، تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم. مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہہ کے سلام کر دیا. ماتم کی تیاری کرنا. میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ اگلے جملے تم برداشت کرو. دردناک شہادت ہے حسین کے سفیر کی. اسے کہ لے جاؤ دارالمنورہ کی چھت پہ، اس سے پہلے کہ کوفہ میں بغاوت ہو جائے. یہ سیڑھیاں میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. بابا احمد شہری جملہ مجھے معاف کیجئے گا، پیر عمران شرازی جملہ معاف کیجئے گا. سفیر حسین سیڑھیاں چل کے نہیں گئے. حیدر بھائی ہر سیڑھی پہ مسلم کی پیشانی کا لہو. میں تو ڈر گیا تھا، میں نے تو اشارہ کیا تو اشارہ بھی نہیں سمجھا. ہر سیڑھی پہ مسلم کی پیشانی کا لہو لگ رہا تھا. اس حالت میں دارالمنورہ کی چھت پہ لے کے گئے. دارالمنورہ کی چھت پہ جلاد نے تلوار کو مسلم کے قریب کیا. بادشاہ مسلم کی آواز آئی، میری کچھ وصیتیں. کہنے لگا بتاؤ. میرا مسلم کی آواز آئی، میرے پاس ایک خط ہے، کوئی حسین تک پہنچے. کہنے لگے ہم میرا خط حسین تک نہیں پہنچائیں گے. آیا مولا مسلم تیری غربت ہے. مسلم رو کے دیکھ خط نہ پہنچاؤ. کوئی حسین مسلم اتنا بتاؤ مہنے لے کے کوفے جا. کو بتائے کہ کوفے علی کی بیٹی نہ لانا. انہوں نے کہا یہ تیری
फिर मैंने कुछ कर्ज लिया, मेरे कत्ल के बाद मेरी जिला और तलवार बेच के मेरा कर्ज उतार दिया, और कोई वसीयत? मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिलाओ। इसने कहा जाओ पानी लेके आओ। एक प्याले में पानी मुस्लिम के करीब किया। मैं इससे पहले पढ़ चुका हूं कि होंठ कट गया, दांत जख्मी हो गए। मुस्लिम ने पानी का प्याला होंठों के करीब किया, मुंह का लहू पानी के अंदर है। जब प्याला लहू से भर गया, ये देख रहे थे ये पिएगा कैसे। मुस्लिम ने पानी का प्याला कूफे की सामने वाली दीवार पे मारा। एक कमीना दे के कहने का पीना नहीं था तो मांगा क्यों था। मुस्लिम की आवाज आई मेरी मजबूरी है। सिपाहियों को मजबूरी समझ नहीं आई। अब मर्द बेशक मातम न करना, ये मेरी बहनें बेटियां मातम कर लेना। तुम प्रदेश में आई हो हुसैन के सफीर को रोने के लिए। मुस्लिम के लहू के छींटे कूफे की दीवार पे पड़ गए। जब अली की बेटियों का काफिला कूफे के बाजार में आया, जो ही इस दीवार के करीब से मुस्लिम की बेटियां गुजरी, रो के कहती अम्मा रुकैया, हमें बाबा की खुशबू आ रही है, हमें कहीं से बाबे के लहू की खुशबू आ रही है। रोते हुए इन्होंने कहा मुस्लिम से सर झुकाओ। मुस्लिम ने कहा हम हाशमी अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। इधर जलाल तलवार उठाने लगा, इधर करीम करबला ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। मौला हुसैन ने घोड़े को टीलों में दौड़ा दिया। अब्बास मौला ने इतनी तेजी से हुसैन को जाते देखा। आलिया के महमल के करीब, बीबी मैं यह हुक्म आपका मानता हूं या हुसैन का? मुझे कुछ बता के नहीं गए लेकिन टीलों में चले गए। बीबी की बातें थोड़ा अब्बास थोड़ा देख मेरे हुसैन को खैर है। जब अब्बास दौड़े हुसैन के घोड़े के पीछे, हालत क्या है? हुसैन टीलों में गिरे, सर से मामा उतारा, रेत उठा के हुसैन ने ताड़ी में डाली। मौला अब्बास करीब गए, हुसैन की हालत देखी, रुकना मौला बता क्या हुआ है? हुसैन रो कहते नहीं अब्बास तू सबर नहीं करेगा। रोके करेगा मुझे तेरी मां की कसम में सबर करूंगा। मौला तो बड़ा रो रहा है मुझे पता। हुसैन देख के कहते अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने कहा कोई दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसकी अबरू बने हुए हैं, उसकी गर्दन के ऊपर जल्लाद की तलवार है। हुसैन की आवाज ही पहचाना ये कौन है? अब्बास रो कहता है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं। हौसला हौसला हौसला। आखिरी जुमले में ऐसे पढ़ूंगा जैसे हुसैन का आवाज जाता है। आवाज आई है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। आवाज आई हाँ अब्बास के मुस्लिम है। अब्बास का बदन कांपना शुरू हुआ। अब्बास की आवाज आई तुझे तेरी मां की चादर का वास्ता, एक बार मुझे जमीन की तला में खींच, कूफे पहुंचा। हुसैन रोके करेगा क्या? कहता इनसे पूछूं ये अकेला नहीं है, इनसे पूछूं ये तनहा नहीं है। आवाज आई वो देख सरदन से जुड़ा हो गया है। आवाज आई मुझे कूफे पहुंचा, मैं मुस्लिम का सर अपनी गोद में लूं। आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। आवाज आई उंगलियां हटा ले, एक काले बुर्के वाली बीबी कूफे की गलियों में। हौसला हौसला हौसला। मैं कोशिश कर रहा था, बस आखिरी मिनट पढ़ लगा, आखिरी 1 मिनट पढ़ लगा। मैं कोशिश कर रहा था इससे आगे ना पढ़ूं। आंखें खुश्क हैं, गिरिया वहां पहुंचा नहीं जहां मैं चाहता था कि अली के हरम तक आवाज आए। अब सबने सुना है उलमा और जाकिरीन से, सर कटा था, धड़ गिरा था। ये है अमीरुल मोमिनीन का रोजा। मैं देता हूं अमीरुल मोमिनीन के हरम की कसम। कसम दी है तुम्हारे आंसुओं की खातिर। मुझसे पूछो सर कहां गया और धड़ कहां गया? सर कहां गया, धड़ कहां गया?
پہلے پوچھو سر کا. انہوں نے کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کے سر کو لٹکا دیا. جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ پہنچا یا کوفے کے دروازے سے ایک آواز آئی, علی کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو. بی بی نے دیکھ کے کہا سجاد مجھے 11 محرم سے لے کے اب تک سلام کسی نے نہیں کیا, یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی اما سر نہ اٹھانا, دروازے پہ مسلم کا سر ہے. بی بی کی چیخ نکلی, آواز آئی میرا اونٹ چلا, میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور مسلم کا سر ہے. آواز آئی مسلم کی آنکھیں بند ہیں, علی کی بیٹیوں کے اونٹ دوڑے, رقیہ کا اونٹ نیچے آیا. بی بی کی آواز آئی رک جا, اونٹ وہیں پہ رکا. بی بی دیکھے دی مسلم صرف اتنا پوچھنے کے لیے رکی ہوں تیرے ساتھ میرے 2 بیٹے آئے تھے اور جن کی اولاد ماتم کا غریب کا. تیرے ساتھ میرے 2 بیٹے آئے تھے, کوئی میری چوری کی خبر ہو, پڑھ دیا میں نے مسلم کا سر, کر لیا تم نے برداشت, اب میں مسلم کا لاشا پڑھوں گا. پوری رات علی کے حرم پہ ماتم کرنا. مجھے قریب کی غربت کی قسم ہے, ان کوفے کے کمینوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھی, کوفے کی گلیوں میں مسلم کی لاش کو اتنا پھیلایا. ایک کالے برقع والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لاد سنا دو, اوے میرے حسین کا سفیر. رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو, اوے میرے حسین